اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت کی جو دنیا ہے بڑی عجیب دنیا ہے۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرتضیٰ کو ایک بیان میں نجی مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے قرب کے جو مقامات ہیں انسان اس کو مکمل طے نہیں کر سکتا، اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہے نا کہ ایک انتہا ہے، میں اس کو انتہا تک پہنچ جاؤں گا، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، فرمایا کہ جہاں تک اللہ جس کو چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے، ہر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جہاں تک منظور ہوتا ہے وہاں تک اپنے اس بندے کو، اپنی بندی کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کی انتہا نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کرتا رہے تو بلندی اور مراتب کو چڑھتا جائے گا۔ ہمارے حضرت جی کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے اور اتنی محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ زندگی کے اندر بھی حضرت جی کو چاہنے والے لاکھوں تھے، اور حضرت جی کی وصال کے بعد بھی چاہنے والے لاکھوں ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت نور اللہ مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، ٹوٹ کے اللہ سے محبت کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں جب خلافت کی خلص سے سرفراز فرمایا تو خلفائے کرام کو پھر حضرت جی کچھ وصیت اور نصیحتیں فرماتے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں بھی حضرت جی نے ارشاد فرمائی کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرنی ہے۔ چاہے آپ ایک دو بندوں میں بیٹھے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ بس اللہ کی محبت کا تذکرہ چھیڑنا ہے۔ اور ہمارے حضرت جی نے آپ دیکھیں حضرت جی کے بیانات سنے تو آپ کو ہر بیان میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبت کی باتیں، اللہ سے عشق کی باتیں، اللہ کی محبت کے اسباب، محبت کو بڑھ جانے کے اسباب ساری زندگی بیان فرماتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے لیے بلاتے ہیں۔ ایسی اللہ نے کشش رکھی تھی، ایسی محبوبیت رکھی تھی کہ بہت سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے کی، یہ مسلمان ہے، اگر اس کا ایسا چہرہ ہے تو ان کے نبی کا چہرہ کیسا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ عظمت سمجھتے ہیں۔ حضرت جی نے محنت فرمائی ہے، اللہ نے عظمت عطا فرمائی، اور یہ جو عظمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا نزدیکی قرب حاصل کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے یہی تصوف کی محنت ہے، اللہ اللہ کرنا، مراقبہ کرنا۔ ہمارے حضرت نے اپنے تصوف پہ جب قدم رکھا تو گھنٹوں مراقبہ فرماتے تھے، اور مراقبہ ایک وظیفہ نہیں ہوتا بلکہ مراقبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان مراقب ہو جاتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب تک بندہ مراقبہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باہر ملاقات رہتی ہے، اللہ کو بندہ اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں بیٹھے۔ اور پھر فرشتوں کی مجلس میں جو انسانوں کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے، اللہ اس میں حدیث کے مطابق تذکرہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے علم میں نہ جانے کتنے ہیں وہ عالم بالا، ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے کہ فلاں میرا بندہ میرے ذکر سے بیٹھے، فلاں میرا بندہ میرے ذکر سے بیٹھے۔
تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے شیخ عطا فرمائے تھے، اور افسوس بات یہ ہے کہ ہم اپنی حضرت کی قدر نہ کر سکیں، جس قدر کرنے کا حق تھا۔ اتنی بات یقینی ہے کہ جن احباب کا یعنی خواتین کا اور جن لوگوں کا تعلق حضرت سے ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بھی خیر یعنی ایمان کے نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، بھائی امیر صاحب اسلام آباد کے تھے، پھر لاہور آگے شاید پھر دوبارہ اسلام آباد شاید چلے گئے۔ حضرت کے وہ عاشق صادق تھے، حضرت ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت جی کے ساتھ ایک مرتبہ مسکین پور شریف اجتماع پہ حضرت جی چونکہ تشریف لے جاتے ہیں، ہر سال جاتے تھے، اور قافلہ پورا حضرت جی کے ساتھ جاتا تھا، تو اس قافلے میں ہم فقیر بھی حضرت جی کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ملتان میں ایک جگہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں حضرت جی کے ہر سال روزی ملتان کے پروگرام ہوتے تھے، دوپہر کو ایک شام کو ایک صبح فجر، اگلی صبح فجر، اس کے بعد پھر ملتان سے آگے مسکین پور شریف جانا ہوتا تھا۔ یہ ملتان کا پڑاؤ پہلا پڑاؤ ہوتا تھا، یہاں قیام کریں گے، کیونکہ اس قیام کے بعد اگلے دن جو ہے وہ خانقاہ جو خانے وال حضرت خواجہ ہمارے پردادا کے حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خانقاہ میں حضرت جی نے جو ہے وہ بیان بھی فرمانا ہوتا تھا، وہ آخری مجلس کی اور رات کی آخری مجلس ہوتی اس کے لیے دعا بھی حضرت جی نے فرمانی ہوتی تھی، تو وہاں بھی قیام ہوتا تھا ایک رات کا۔ اس کے بعد پھر اگلے دن نکل کے ہم چلے جاتے تھے حضرت جی کے ساتھ مسکین پور شریف، وہاں ایک رات کا قیام 24 گھنٹے کا وہ اجتماع ہوتا تھا۔ اب بھی اس کی ترتیب جاری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بر صغیر میں جو سلسلہ حالیہ نقشبندیہ کا جو فیض ہے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پھل جو ہے وہ پھیلا ہے، وہاں سے پھر یہ فیض حاصل کیا حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہاں سے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہاں سے ہمارے حضرت جی، یہ ہمارے سلسلے کے سرخیل اور بڑے بزرگوں میں سے، اور یہ ہمارا سلسلہ جو ہے جا کے سید صدیق اکبر رضی اللہ سے ملتے ہیں، اس کے ہم صدیقی کہلاتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ پہلے صدیقی سلسلہ کہلاتا تھا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کی نسبت کرتے ہوئے نقشبندی، خواجہ مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ کی نسبت کرتے ہوئے مجددی سے اپنے نام کے ساتھ نقشبندی مجددی لکھنے کو ساتھ ساتھ ہوں۔ تو وہاں ملتان میں حضرت جی کا بیان تھا، تو بیان سے پہلے ہم جمعے کی تیاری کر رہے تھے، جمعے کی تیاری کر کے جلدی ہمارا شوق ہوتا تھا کہ ہم حضرت جی کے سامنے بیٹھے، حضرت جی کی نظر ہمارے اوپر پڑے، اور یہی ادب ہے کہ شیخ کے سامنے بیٹھنا، شیخ کے آنے سے پہلے اس کی مجلس میں پہنچ جانا، اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ دائیں دیکھے تو اس پہ نظر پڑے، بائیں دیکھے تو اس پہ نظر پڑے، سامنے دیکھے تو نظر پڑے، تو شیخ کی نظر میں توجہ ہوتی ہے، تو توجہ لینے کے لیے ہم حضرت جی کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں جلدی چلا گیا، وہ امیر بھائی بھی جلدی آ گیا، تو ابھی چند لوگ آئے تھے حضرت جی کے آمد کی، ابھی کچھ انتظار تھی وقت تھا باقی، تو امیر بھائی نے مجھے ایک بات بتائی، کہنے لگے میں آپ کو مزدار بات بتاتا ہوں، کیونکہ امیر بھائی کی جو اہلیت تھی وہ حضرت جی کی ہمارے جو اما جان ہیں ان کی وہ سہیلی ہے، اچھا تعلق ہے، دوستانہ تعلق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والوں نے اما جان سے یہ بات سنی، اور اما جان نے یہ بات بتائی کہ اس سال تقریباً 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو اس سال حضرت جی جب حج پہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے حضرت جی ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، تو حج پہ تشریف لے گئے، تو اس موقع پہ جو قیام ہوتا ہے ظاہر بات 18 دن 20-25 دن کا قیام ہوتا ہی پکا مکرمہ میں سب لینا تیمہ میں، تو اس کے عام کے دوران حضرت جی دعوت برکات و ناریہ جو ہے وہ ملتزم پہ تشریف لے گئے، اور ملتزم بولتے ہیں بیت اللہ کا جو دروازہ ہے نا، اس دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کے
चौखट के जो हजर असवद की तरफ वाला किनारा है, उस चौखट के किनारे से लेकर दरवाजे से हजर असवद के किनारे तक ये सारा हिस्सा मुल्तज़म कहलाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिमट कर अंदर रुखसार बार कर दुआ मांगते थे। इसलिए मोतामीन और हुज्जाज को ये तलकीन की जाती है कि जब मुल्तज़म पे जाए तो वहाँ चिमट जाए, रुखसार लगानी, वो जगह जगह ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिमटे। बैतुल्लाह की अपनी असमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से और असमत कर रही कि आप रुखसार मुबारक यहाँ लगा, आपका सीना मुबारक यहाँ लगा, आपके बाजू का बदन यहाँ लगा, तो वहाँ पे चिमट कर दुआएं करने से दुआएं कबूल की जाती है। तो हज़रत जी का आम मामूल यही था कि थोड़ी देर चिमट कर दुआ करके वापस लौट आना था कि 200 लोगों को मौका दिया। लेकिन उस मरतबा में 20 से 25 चिट्ठे रहे और दुआ मांगते हैं। अब वजह फरमाने लगी कि हम इंतजार में थे कि कितनी देर हज़रत कभी लगाते नहीं, जितनी देर इस दफ़ा हज़रत जी ने लगाई है। तो जब वापस तशरीफ लाए तो वजह फरमाने लगे कि हमने हज़रत जी से पूछा कि इतनी देर आपने क्यों लगाई है। तो हज़रत जी ने आगे से इरशाद फरमाया कि मैंने आज एक ही दुआ मांगी है और जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मेरी दुआ कबूल हो गई है उस वक्त तक मैं वापस नहीं लौटा, यानी मैं दुआ कबूल करवा के वापस आ गया। तो पूछा मैं क्या दुआ आपने आज अल्लाह से मांगी है, क्या दुआ कबूल करवाई है। और मैं आज मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है और मांगता रहा, उस वक्त तक मांगता रहा जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो गई। या अल्लाह जितने भी मेरे साथ मुंसलिक हैं, बैत है, उनका ताल्लुक मुझसे है और या ऐसा उनका इस सिलसिले से ताल्लुक होगा तो अल्लाह क़यामत के दिन सबकी बख्शिश फरमाए। तो न जाने कितना मांगा होगा, किस अंदाज से अल्लाह को बनाया होगा और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए किस किस मकाम पे अल्लाह ताला से हमारे हज़रत ने मांगा होगा। इसलिए हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम ख़ानदान नक्शबंद के साथ मुंसलिक हैं और अल्लाह ताला ने हमें अच्छे शेख अता फरमाए। अब हज़रत जी दामत पर कातुल्लाह के बाद हज़रत जी के साहबजादान हैं हज़रत जी हज़रत मौलाना हबीब ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब दामत पर कातुल्लाह और हज़रत जी हज़रत ख्वाजा सैफुल्लाह साहब दामत पर कातुल्लाह हज़रत जी की निशानी है। अब हमारे हज़रत जी के बाद यही हमारी हज़रत है, भले वो खराब बुरा भी हो सकता, लेकिन अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम इन हज़रात की कदर करें, जिन हज़रात का ताल्लुक हमारे हज़रत जी से था पहले। तो अब वो हज़रत जी हज़रत मौलाना ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब दामत कातुल्लाह से इस ताल्लुक को आगे बढ़ाए। अस्मा का सिलसिला है, बैत का सिलसिला है, रूहानी ताल्लुक का सिलसिला है। वो ये ना समझे कि हज़रत जी तशरीफ ले गए बस सिलसिला मुनक़ती हो गया, बंद हो गया, नहीं। बाद मरतबा शहर के विसाल के बाद छोड़ना शुरू कर देते हैं। मुझसे भी साथी ने सवाल किया कि अब हमें क्या करना है, अब बैत का सिलसिला किससे करना है। तो मैंने कहा आपने सोचा कैसे ये कि क्या करना है, किससे करना है। हमारा बैत का सिलसिला हमेशा हज़रत जी से है और हमेशा हज़रत जी से रहेगा और क़यामत तक ये सिलसिला हमारा नस्ल दर नस्ल चलेगा। हज़रत जी के बाद हज़रत जी ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब हैं, हज़रत जी ख्वाजा सैफुल्लाह साहब हैं, उसके बाद आगे हज़रत ख्वाजा नाफिस साहब हैं, हज़रत ख्वाजा नाफिस साहब हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह और हम नस्ली गुलाम रहें, नस्ल दर नस्ल गुलाम रहेंगे। हमें इधर उधर नहीं देखते और ना हमें देखने की ज़रूरत है। हमारा सब कुछ हमारे शेख ने हमें अल्लाह का दरवाज़ा दिखाया है, सिर्फ दिखाया नहीं, उंगली पकड़ कर पहुँचाया है, हमें हक अदा किया। तो हमने दाएं बाएं नहीं देखना, हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल दर नस्ल कैद रहेगा। तो बाहर साथ ये कह रहे थे कि हज़रत जी तो जो है वो हो गए जाएंगे तो किसको मिलेगी, उनके इल्म में ये बात नहीं है, तो बेचारे नए हैं या उनको ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जो पुराने साथी हैं या जो जानते हैं इनका ताल्लुक हज़रत जी से है
اور دیر سے ہیں الحمدللہ. حضرت جی عارضی طور پر ہم سے چھپ گئے ہیں. پہلے ظاہری طور پر ہمارے دلوں پہ راج کرتے تھے، اب وہ اپنی قبر مبارک، اپنے مزار مبارک میں پوری دنیا کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے جی کے مزار پر ہم سنتے تھے خواجہ مولوی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد رشفت رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ یہ رونق اور یہ اتنا مجمع اور یہ دعا کی قبولیت. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے حضرت دعوت برکات اللہ علیہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے مزار مبارک سے جو فیض پھیلے گا، جو پھوٹے گا انشاءاللہ تاریخ انسانیت کی اس کی مثال نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت جی حضرت خواجہ حبیب اللہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے گے انشاءاللہ. ہمارے خواجہ مولانا حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب کبھی وہاں حضرت جی کے جو ہے وہ مثال پر جب حضرت جی کی تدفین مکمل ہو گئی، حضرت جی کا جسم خاکی جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا، تو خلفۂ کرام کو شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے سارے خلفاء کو اکٹھا فرمایا. اور یہ بہت اچھا فرمایا انہوں نے، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارے صحابہ کو جو غمگین تھے، نڈھال تھے، پریشان تھے کیا ہوگا، کیا کریں گے، یہ کیسے ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہمت فرمائی، سب کو اکٹھا فرمایا، تسلی اور سب کو صبر کی تلقین فرمائی اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یکجا کر دیا. ایسے ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نے ہمت فرمائی، سارے خلفاء کو اکٹھا فرمایا، صبر کی تلقین فرمائی. اور اس میں بعض خلفاء کرام کو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بھی ملا، تو اس میں پیر اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فیصل مفتی پیر اسد صاحب انہوں نے حضرت جی کے اجل خلفاء جو اس نے فرمایا کہ ہم نے بلکہ ان کے حضرت جی کے شاید ہم ظلم ہیں، انہوں نے انہوں نے فرمائی بات بات فرمائی کہ حضرت جی کی زبان حضرت خواجہ صاحب حبیب اللہ صاحب کے بارے میں ہم نے حضرت خواجہ حبیب اللہ کے زبان والد سے کئی مرتبہ سنا، خواجہ صاحب تشریف لے، خواجہ صاحب آگے، خواجہ صاحب کہاں ہے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے یہ سلسلہ اب بند نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا، بلکہ مزید انشاءاللہ ترقی پذیر ہوگا. تو ہم میں درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو اس معاملے میں پریشان ہیں کہ حضرت جی رخصت ہو گئے ہیں، کہیں وہ عارضی ہماری حضرت جی سے جو اللہ کی سنت ہے وہ اللہ ہی ہے. انشاءاللہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت جی کے سیر سایہ اور حضرت جی کی ہی انشاءاللہ معیت میں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائیں گے. یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے. اب ہم نے پریشان ہونے کی بجائے ایک تو سلسلہ عالیہ کے بارے میں ہم نے اپنا کام اور تیز کر لے رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہم اس معاملے میں پریشان ہو کے یہ مایوس ہو جائے، فی الحال ہمیں مایوس کریں، تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہمارے پاس حضرت جی کی دو نشانیاں ہیں. ہم اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، اور اس نسبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کو سعادت سمجھیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی اسی نسبت کے ساتھ جینا مرنا نصیب ہو. ہم یہ نیت کریں کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے، جیسی نیت ویسا پھل و ثمرہ ملے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، خاص طور پہ حضرت صاحب حضرت مولانا حبیب اللہ احمد صاحب دامت برکاتہ اور حضرت جی خواجہ سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ اور ہمارے بہت کے حضرت جی کے معتمد خاص حضرت مولانا شیخ الحدیث بن حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، ان حضرات کو، اور اس سے بھی سب سے خاص میں سوچ رہا تھا حضرت بیٹھ کے کہ پتہ نہیں ابا جان کا کیا حال ہوگا، کس حالت میں ہوگی وہ. ابا جان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا فرمائے صبر کی. حضرت جی کی اور ابا جان کی جو محبت تھی مثالی تھی، اور اس مثالی محبت کا انداز آپ اسے لگا لیں کہ اپنے بیانات میں حضرت جی نے حقوق زوجین اور میاں بیوی کی دوستی اور محبت کے بارے میں بے شمار واقعات اور مثالیں اور حکمتیں اور بہت ساری تدبیریں بیان فرمائی. تو اپنا حال حضرت کا کیا ہوگا، ابا جان کا کیا حال، کس حال میں ہوگی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ابا جان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے. حضرت جی کی بیٹی ہیں،
صاحبزادی ہیں، ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا، مالک کی جتائی ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔